السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں شوکت صدیقی کے بارے میں، جن کا ناول ہے خدا کی بستی۔ تو پہلے ان کا تعارف کرا دوں۔ نام شوکت صدیقی تھا۔ شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ شوکت صدیقی کا انتقال 16 دسمبر 2006 عیسوی کو کراچی میں ہوا تھا۔ میٹرک کا امتحان امیر الدولہ اسلامیہ ہائی اسکول لکھنؤ سے سیکنڈ ڈویژن میں 1938 عیسوی میں پاس کیا تھا۔ انہوں نے پرائیویٹ سے FA 1940 عیسوی میں کیا تھا۔ MA سیاسیات سے 1946 عیسوی میں کیا تھا۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے 1950 عیسوی میں۔ شوکت صدیقی کی شادی ڈاکٹر محمد سعید خان کی صاحبزادی ثریا بیگم سے 1952 عیسوی میں ہوئی تھی، یعنی پاکستان جانے کے 2 سال بعد ان کی شادی ہوئی۔ روزنامہ پاکستان اسٹینڈرڈ سے بحیثیت سب ایڈیٹر 1952 عیسوی میں وابستہ ہوئے تھے۔ روزنامہ ٹائمز کراچی میں ملازمت 1954 میں اختیار کی تھی۔ روزنامہ مارننگ نیوز کراچی میں ملازمت 1960 عیسوی میں اختیار کی تھی۔ انگریزی صحافت سے کنارہ کشی اختیار کر کے اردو صحافت کے ساتھ وابستگی کا آغاز 1963 عیسوی میں کیا تھا اور روزنامہ انجام کراچی میں بطور نیوز ایڈیٹر فرائض سنبھالا تھا۔ پاکستانی ادیبوں کے ایک وفد کے سربراہ کی حیثیت سے افریشیائی ادیبوں کی کانفرنس منعقد پکنک میں شرکت کی 1966 عیسوی میں۔ شوکت صدیقی نے 7 روزہ الفتح کے نگران اعلیٰ کا منصب 1969 میں سنبھالا تھا۔ شوکت صدیقی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے مساوات کے پہلے ایڈیٹر 1973 عیسوی میں مقرر ہوئے تھے۔ 1985 عیسوی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی گولڈن جوبلی میں کنویٹنگ کمیٹی کے چیئرمین اور مجلس استقبالیہ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اب ان کے اعزازات و انعامات کی بات ہوگی۔ شوکت صدیقی کو ان کے ناول خدا کی بستی پر آدم جی ادبی ایوارڈ 1960 میں ملا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرا تمغۂ حسن کارکردگی 1997 میں دیا گیا تھا۔ شوکت صدیقی کو کمال فن ایوارڈ سے 2002 میں نوازا گیا تھا۔ ستارہ امتیاز سے 2003 عیسوی میں سرفراز کیا گیا تھا۔ شوکت صدیقی نے خواجہ غلام فرید ادبی ایوارڈ 2000 میں حاصل کیا تھا۔ اب ان کے کچھ کارنامے ہیں، ان کو بتانے کے بعد جو ان کا اصل موضوع ہے جو آج مجھے پڑھانا ہے، خدا کی بستی، اس پہ میں آؤں گا۔ تو کچھ کارنامے میں بتا رہا ہوں۔ ان کے افسانوی مجموعے تیسرا آدمی 1952 عیسوی میں شائع ہوا، پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ دوسرا ہے
اندھیرا اور اندھیرا، یہ 1951 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ ان کا تیسرا ہے راتوں کا شہر، 1956 میں شائع ہوا تھا۔ اور چوتھا ہے کیمیا گر، 1984 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اب ان کے 4 ناول بھی درج ذیل ہیں، جس میں ایک ہے کین گاہ، 1956 میں شائع ہوا۔ خدا کی بستی 1958 عیسوی میں شائع ہوئی۔ جانگلوس 1988 میں شائع ہوئی، ایک طویل ناول ہے جس کی جلدیں ہیں، مکمل جو جلدوں کی سنکھیا ہے وہ 3 ہے۔ اور چوتھا جو ناول ہے چار دیواری، یہ 1990 میں شائع ہوا۔ اب ہم لوگ جو ان کا اصل ناول ہے خدا کی بستی، جو کہ 1958 میں شائع ہوا تھا، اسی کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے، جو پہلی بار 1958 میں شائع ہوا تھا، اور اس کے اب تک تقریباً 50 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ خدا کی بستی شوکت صدیقی کا وہ ناول ہے جس میں پاکستان کی شہری زندگی اور نئے معاشرے میں جڑ پکڑنے والی خامیوں اور اونچے طبقے کی مفاد پرستی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ناول خدا کی بستی کو ڈرامائی شکل بھی دی گئی ہے، جو پاکستانی ٹیلی ویژن سے 5 مرتبہ نشر ہوا۔ ناول خدا کی بستی کو جب ٹی وی سیریل میں پیش کیا گیا تھا تو کراچی اور لاہور کی گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھی۔ ناول خدا کی بستی اردو کا واحد ناول ہے جس کا ترجمہ اب تک انگریزی کے علاوہ دنیا کی 26 ترقی یافتہ زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ناول خدا کی بستی کے 1959 عیسوی کے ایڈیشن میں انتساب ڈاکٹر عبدالعلیم کے نام ہے، جو مکتبہ نیا راہی سے شائع ہوا ہے۔ بعد کے ایڈیشنوں میں ناول خدا کی بستی کا انتساب ظفر مسعود کے نام ہے۔ شوکت صدیقی کو ناول خدا کی بستی لکھنے میں 4 مہینے لگے تھے۔ شوکت صدیقی نے ناول خدا کی بستی کی ابتدا میں ناول شروع کرنے سے پہلے بر صبیل تذکرہ کے عنوان سے اظہار خیال کیا۔ خدا کی بستی 11 فصل پر مشتمل ہے۔ شوکت صدیقی نے ناول خدا کی بستی میں 3 بچوں کو بنیاد بنا کر پاکستان کے ہر طبقے کے اعمال اور افعال کا تجزیہ سماجی حقیقت نگاری کی طرح کیا ہے۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناول خدا کی بستی میں متوسط اور اس سے زیادہ نچلے طبقے کے کرداروں کو بنیاد بنا کر ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتوں کے چہرے سے نقاب ہٹایا گیا ہے۔